السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. محترم، معزز و مکرم علماء اکرام اور میرے قابل احترام نوجوانان اسلام اور میرے اسلامی بھائیوں، بزرگوں اور اسلام کی پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، اس کی بڑائی و کبریائی کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام و رحمت نازل ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، آمین۔ حاضرین مجلس، میں آپ نوجوانوں کے سامنے ایک نوجوان کھڑا ہوا ہے جو آپ سے خطاب کرنا چاہتا ہے، جو آپ سے بات کرنا چاہتا ہے، اور جس موضوع کو لے کے کھڑا ہوا ہے یہ نوجوان، وہ نوجوان قرآن سے دور کیوں؟ آج کا موضوع کیا ہے؟ نوجوان قرآن سے دور کیوں؟ اس موضوع پہ انشاءاللہ کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اللہ سب سے پہلے مجھ جیسے گنہگار نوجوان کو کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور میرے تمام نوجوان بھائیوں بالخصوص اور بالعموم تمام لوگوں کو جو باتیں ہم سننے جا رہے ہیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ محترم حضرات، کل کے بیان میں ہم نے جوانی کی اہمیت، جوانی کی قدر و قیمت، اور مزید کچھ نوجوان آج جس ماحول میں، جس فتنے میں سب سے زیادہ شکار ہیں، آگے بڑھتے جا رہے ہیں، اس کے بارے میں ہم نے بہت ساری باتیں سنی۔ لیکن آج ہم وہ نوجوان جس کی جوانی میں، جس کے جسم میں خون ابھی گرم گرم ہے، ابھرتی ہوئی جوانی ہے، اس جوانی میں انسان اپنے آپ کو بدل سکتا ہے، اپنے فیوچر کو، اپنی مستقبل کو تبدیل کر سکتا ہے۔ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کی آخری آسمانی کتاب ہے۔ قرآن مجید کی اہمیت، قرآن مجید کی فضیلت ہم سبھی جانتے ہیں، اور بہت سارے بیانات میں ہم نے سنا ہے، رمضان کے موقع پر بھی ہم نے سنا ہے۔ تو بہرحال مجھے زیادہ اس بارے میں بحث کرنا نہیں ہے، بلکہ اس مختصر سے وقت میں کچھ اسباب ذکر کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا کہ آخر وہ کیا وجوہات ہیں، وہ کیا اسباب ہیں، اور وہ کیا ریزنز ہیں جو آج کے ہمارے نوجوان اللہ کی اس کتاب الہی سے، قرآن مجید سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلا سبب، آج جو ہمارے نوجوان جو اللہ کی کتاب سے، قرآن مجید سے دور ہوتے جا رہے ہیں، ان میں سے سب سے پہلا سبب جو ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کی عظمت کو ہم نے نہیں پہچانا،
قرآن کی تاثیر کو ہم نے نہیں جانا، جب ہمارے دلوں میں اللہ کی معرفت حاصل ہوگی، اللہ کی محبت ہمارے دل میں ہوگی، تو خود بخود اللہ کی جو کتاب اللہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری ہے اور دنیا کے تمام لوگوں کے لیے جو کتاب ہدایت والی ہے، صحیح راستے پر لانے والی کتاب ہے، تو خود بخود ہمیں اس کی عظمت، اس کی تاثیر ہم پہچان لیں گے۔ آج ہمارا نوجوان قرآن کیا چیز ہے، قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرمانا چاہتے ہیں، قرآن میں ہمیں کیا تعلیم دی گئی ہے، کس چیز کی تعلیم دی گئی ہے، کس چیز کا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، کس چیز سے منع کیا گیا ہے، بس ہم بیانات میں سنتے ہیں اور ویسے ہی ہم خاموش چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن کبھی قرآن کھول کے پڑھنا، قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا، قرآن کو معنی اور مطلب اور مفہوم سمجھ کر پڑھنا، یہ ہماری بس کی بات نہیں، ہم سمجھتے ہیں۔ تو آج ہمارا نوجوان جو قرآن سے جو دور ہوتے جا رہا ہے، قرآن سے اس کا کوئی رشتہ نہیں، نہ اللہ سے محبت ہے، نہ اللہ کی کتاب سے محبت ہے، نہ کلام اللہ سے محبت ہے، نہ قرآن سے ہمارا رشتہ ہے، نہ ہم نے کبھی قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھا ہے۔ آج ہمارے نوجوانوں میں اس کی بہت کمی نظر آ رہی ہے۔ پہلے قرآن کیا چیز ہے اس کو جانیے، قرآن کی عظمت کیا ہے، قرآن کی تاثیر کیا ہے، قرآن کی فضیلت کیا ہے۔ میرے بھائیوں، دنیا میں ایک ایسی کتاب ہے جو روزانہ نہیں، گھنٹوں گھنٹوں، لہجوں لہجوں اور بار بار اور سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب اگر دنیا میں اگر کوئی ہے، کون سی؟ آپ کا دل و دماغ میرے ساتھ رہنا چاہیے، کون سی کتاب؟ آواز نہیں آ رہی؟ قرآن مجید۔ ہاں، قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جو سب سے زیادہ دنیا میں پڑھی جانے والی کتاب ہے اور بار بار پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ نہ صرف ہم مسلمان پڑھتے ہیں بلکہ اس قرآن کی عظمت، اس قرآن کی تاثیر نہ صرف ہم مسلمانوں کے پاس ہے بلکہ ہندوؤں کے پاس بھی قرآن کی عظمت ہے۔ ہم بہت کم پڑھتے جی، ہم بہت کم پڑھتے قرآن کو، بہت کم ہم قرآن کو سمجھتے ہیں، لیکن جو قوم مشرک قوم ہے، جاہل قوم ہے، بتوں کی پوجا کرنے والی، بتوں کی پرستش کرنے والی، اللہ کے سامنے سر جھکانے کے بجائے پتھروں کے سامنے سر جھکانے والی قوم آج قرآن مجید کو سب سے زیادہ پڑھ کر سمجھ کر اگر اللہ نے انہیں توفیق دی تو اسلام کے دائرے میں بھی آ رہے ہیں۔ لیکن ہم مسلمان ابھی غفلت کی نیند میں سو رہے ہیں، بستر اوڑھ کر نرم نرم گرم گرم بستر اوڑھ کر سو رہے ہیں، لیکن ہم نے قرآن کی تاثیر کو ہم نے نہیں پہچانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی عظمت اور قرآن کی تاثیر سورہ حشر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيت خاشعا متصدعا من خشية اللہ، اگر ہم اس قرآن مجید کو کسی پہاڑ پر نازل کیا ہوتا تو یہ اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے یہ اونچے پہاڑ، یہ مضبوط پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو کر رہ جاتے۔ کیا چیز؟ کیا چیز؟ پہاڑ۔ ہم نے پہاڑوں کو دیکھا ہے کتنے اونچے ہوتے ہیں، کتنے بڑے بڑے ہوتے ہیں اور کتنے گھٹ، کتنے مضبوط ہوتے ہیں۔ اتنے مضبوط پہاڑوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اس پہاڑ پر قرآن کو نازل کرتا تو قرآن کی اتنی اہم، اتنی بڑی تاثیر کہ وہ پہاڑ بھی، وہ اللہ کی مخلوق بھی اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے ریزہ ریزہ ہو کر رہ جاتی۔ گویا کہ ہم مسلمانوں کا دل اس سخت پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گیا ہے۔ ایک پتھر جو سب سے سخت ہوتا ہے اس سے بھی زیادہ ہم مسلمانوں کا، ہم نوجوانوں کا دل سخت ہو گیا ہے۔ اگر ہمارے دل نرم ہوتے، اگر ہمارے دلوں میں قرآن کی محبت ہوتی، اگر ہم نے قرآن کی عظمت کو پہچانا ہوتا، قرآن کی تاثیر کو ہم نے جانا ہوتا تو ہم کیا قرآن کو چھوڑ دیں گے؟ نہیں چھوڑیں گے میرے مسلمان بھائیوں۔ اگر ہم جیسے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کو نازل کرتے تھے، جبرائیل علیہ السلام اللہ کے اس کلام الہی کو لے کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر آپ
پڑھ کر سنایا کرتے تھے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نہ صرف سنا کرتے تھے بلکہ اس کو یاد بھی کر لیتے تھے. پیارے نبی کے ساتھ کون رہا کرتے تھے؟ صحابہ. صحابہ کون تھے؟ ابھی اس میں نوجوان صحابہ بھی ہیں. کون ہے؟ نوجوان صحابہ بھی ہیں. عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں, ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں. بے شمار صحابہ ہیں, کئی صحابہ ہیں جو نوجوان صحابہ ہیں. قرآن مجید کی آیتیں اتر رہی ہیں, قرآن سے اتنی گہرا لگاؤ, قرآن سے اتنی گہری محبت کہ نوجوان صحابہ نہ صرف قرآن کی آیتوں کو سنا کرتے تھے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر قرآن سیکھا کرتے تھے اور پیارے نبی سے بولا کرتے تھے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے پاس اللہ کا پیغام اتر کر آیا ہے, آپ ہمیں سکھائیے, آپ ہمیں پڑھائیے. تو صحابہ کرام کا یہ شوق, صحابہ کرام کا یہ ذوق, صحابہ کرام کی یہ محبت قرآن سے, اللہ سے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے. یہی وجہ ہے کہ نوجوان صحابہ, کتنے ایسے نوجوان صحابہ ہیں جو صرف قرآن سن کر یاد کر لیا کرتے تھے, حفظ کر لیا کرتے تھے. آج ہمارے نوجوانوں میں اسی طاقت ہے, آج ہمارے نوجوانوں میں اسی محبت ہے قرآن. اسی لیے آج ہمارا نوجوان جو بالخصوص اسکول, کالجز, یونیورسٹی یا جو لوگ جاب کر رہے ہیں یونیورسٹی میں یا جو آفیسر میں کہیں بھی جاب کر رہے ہیں, ہم تمام نوجوانوں کا قرآن سے بہت کم گہرا رشتہ ہے. آج ہم نے دنیا کی بڑی بڑی کتابیں ہم نے پڑھ لی ہیں, فزکس, میجسٹک, انجینئرنگ, ڈاکٹرنگ, بی ٹیک, سی ٹیک, کیا کیا ٹیک ٹیک ٹیک, پورے کتابوں کو ہم نے پڑھ لیا. نہ صرف کتابوں کو ہم نے پڑھ لیا, اس کو یاد بھی کر لیا, بڑی بڑی ڈگری کی کتابیں ہم نے پڑھ لیا, لیکن جو کتاب جو پوری دنیا کے لوگوں کی ہدایت کے لیے اتاری گئی ہے, جو پوری دنیا کے لوگوں کو گمراہی کے راستے سے نکال کر روشنی کے راستے کی طرف لے جانے کے لیے جن لوگوں کے اللہ تبارک و قرآن کو نازل کیا ہے, آج اسی قرآن مجید سے ہم نوجوان بہت دور نظر آتے ہیں. بھائی کل ایگزام ہے, کون سا؟ بی ٹیک کا ایگزام ہے, کیا کرنا؟ پڑھنا. بڑی بڑی کتابیں, ارے اتنی موٹی کتاب, نوجوان دیکھے ہوں گے جب اسکول یا کالج کو جاتے ہیں تو بڑی بڑی موٹی موٹی کتابیں لے کر جاتے ہیں, بڑی بڑی بکس لے کر جاتے ہیں. کیوں؟ اس کو پڑھنا ہے, اسے سیکھنا ہے. اگر نہیں پڑھیں گے, اگر نہیں سیکھیں گے تو ایگزام میں کیا ہوگا؟ بھونڈا ملے گا, صفر ملے گا, ایگزام میں فیل ہو جائیں گے. ہمیں یہ ڈر ہے, ہمیں یہ خدشہ ہے, ہمیں یہ خوف ہے کہ اگر ہم نہیں پڑھیں گے, نہیں سیکھیں گے, ان کتابوں کو ہم نہیں پڑھیں گے تو ہم فیل ہو جائیں گے, ایگزام میں ناکام ہو جائیں گے. اور لوگوں کے سامنے, رشتہ داروں کے سامنے, ہمارے نوجوان دوستوں کے سامنے ہمیں رسوائی دیکھنے کو ملے گی, چہرہ دکھانے کی نوبت بھی نہیں آگی. یہ ہمیں ڈر ہے, یہ ہمیں خوف ہے. لیکن کیا ہم نوجوانوں نے کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ اگر ہم نے اس قرآن مجید سے ہم نے محبت نہیں کی, ہم نے قرآن کو نہیں پڑھا, ہم نے قرآن کی عظمت کو نہیں جانا, تو کل قیامت کے دن ہمیں پوری دنیا کے لوگوں کے سامنے ہمیں رسوائی ہونا پڑے گا. چند لوگوں کے سامنے رسوائی ہونا آپ گوارا نہیں کر سکتے ہیں, تو اس وقت کل حشر کے میدان میں پوری دنیا کے لوگ موجود ہوں گے, تو کیا اس وقت اپنے آپ کو رسوا کرنا گوارا کریں گے؟ بولو میرے نوجوان, بولو. نوجوانوں کا چہرہ. اسی لیے میرے مسلمان بھائیوں اور نوجوان دوستوں, ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کی تاثیر کو پہچانیں, قرآن کی عظمت کو پہچانیں. رمضان کا مہینہ گزر گیا, کچھ نوجوان کیسے تھے؟ الحمدللہ اچھی مزاج کے لوگ جو قرآن کی عظمت کو پہچانتے ہیں, قرآن سے محبت کرتے ہیں, مول صاحب کے پاس آ کر, کسی اور کے پاس آ کر قرآن سیکھتے تھے نا. بھائی مولانا مجھے قرآن نہیں آتا, میں قرآن پڑھنا چاہتا ہوں. رمضان کے مہینے میں قرآن سے ہمارا تعلق تھا نہیں تھا؟ کیا جی تھا؟ قرآن پڑھتے تھے نا, پڑھتے تھے, کم از کم آدھا گھنٹہ تو ہم پڑھتے تھے. رمضان کے مہینے میں قرآن سے ہمارا رشتہ تھا, تو جیسے ہی رمضان ختم ہو گیا تو قرآن سے ہمارا رشتہ بھی ختم ہونا چاہیے؟ نہیں, قرآن سے یہ رشتہ زندگی کی آخری سانس تک باقی رہنا چاہیے, زندگی کی آخری سانس تک باقی رہنا چاہیے. ایک حرف پڑھنے سے ہمیں ایک نیکی, اور ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہوتی ہے. ایک نیکی
10 نیکیوں کے برابر ہوتی ہے۔ اگر ہم نے 24 گھنٹوں میں ہر نماز کے بعد اگر 5 منٹ یا 10 منٹ اگر ہم نے 2 صفحے پڑھ کر ہم نے قرآن پڑھا یا قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھا، پھر اس کو سمجھا، پھر اس کے مطابق عمل کیا، تو سمجھ جاؤ آج ہمارے نوجوانوں کا آج کے دن سے ہمارا مستقبل بدل جائے گا، آج ہمارا مستقبل سنور جائے گا، بن جائے گا۔ شرط یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، قرآن کی محبت اپنے دل میں بسائیں۔ وہ کتاب کا مطالعہ، دنیا کی اس کتاب کا مطالعہ ہم نے کر لیا، بہت ساری کتابیں ہم نے پڑھ لی، لیکن ہم نے اگر کسی کتاب کو نہیں پڑھا تو وہ اللہ کے کلام قرآن مجید کو ہم نے نہیں پڑھا۔ قرآن سے ہمارا کوئی گہرا رشتہ نہیں ہے۔ اسی لیے میرے مسلمان بھائیوں، میرے تمام نوجوانوں سے یہی گزارش ہے، ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی ہماری جوانی کی عمر ہے۔ یہ نہ سمجھے مولانا میں بڑا ہو گیا ہوں، میری بڑی عمر ہو گئی ہے، اب میں پڑھی تو مجھے شرم آتی، مولانا کیا سمجھتے ہیں، کیا یہ اتنا بڑا ہو گیا پڑھنا نہیں آتا تجھے، دیکھے تو انگلش فٹا بات کر لیتا ہے، سب بات کر لیتے ہیں، لیکن قرآن پڑھنا نہیں آتا، ہم یہ شرم محسوس کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے کلام کو سیکھنے کے لیے، قرآن مجید کو پڑھنے کے لیے، یا اس کی آیتوں کو اپنے دل و دماغ میں بٹھانے کے لیے اسے عمر کی کوئی شرط نہیں ہے۔ آپ کسی بھی عمر میں پڑھ سکتے ہیں، بالخصوص نوجوانوں کے لیے اور تمام لوگوں کے لیے۔ اگر ہماری عمریں بہت ہو گئی ہیں لیکن قرآن پڑھیے، قرآن سے محبت کیجئے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا بتانا چاہتے ہیں یہ سنیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ آج کا نوجوان کیا سوچتا؟ بھئی میری روزی روٹی کا مسئلہ ہے، مجھے جاب نہیں مل رہا، مجھے وہ نہیں مل رہا، کیا کریں گے؟ زندگی کی آدھی عمریں ہیں، اسکول، کالجز، یونیورسٹی، وہ یہ کچرا سب اپنے دل و دماغ بھرنے کے لیے زندگی کی آدھی عمر چلے گئی۔ 15 سال پڑھے، 15 سال ہم نے دنیا کی کتابوں کو، دنیا کے علم کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے وقت لگا دیا ہے۔ تو کیا ان 15 سالوں میں سے اگر انہی 15 سالوں میں اگر ایک سال میں اگر ہم نے ایک پارہ پڑھ لیا ہوتا تو آج ہم 15 پارے حفظ کر لیے ہوتے۔ اللہ اکبر۔ آج ہمارے کتنے ایسے نوجوان ہیں، اگر میں فردن اٹھا کر پوچھوں تو سب کو شرم محسوس ہوگی۔ ہم میں سے کتنے ایسے نوجوان ہیں جو صرف 10 سورے یاد ہیں؟ کتنے؟ 10 سورے، وہی 15 سورے، اور کچھ نوجوان ایسے الحمدللہ جو کئی پارے یاد ہیں، لیکن شرم کی بات، اکثریت کی بات یہی ہے کہ ہم نے قرآن کو نہ پڑھا ہے، نہ اس کو یاد کیا ہے، نہ اس کو سمجھا ہے، کچھ بھی نہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اور جو لوگ میرے ذکر سے یعنی قرآن مجید سے اعراض کرتے ہیں، اعراض یعنی منہ موڑ لیتے ہیں، نوجوانوں قرآن سے دور ہو جاتے ہیں، قرآن کو پڑھتے نہیں، قرآن کو سمجھتے نہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، تو ان کی روزی روٹی میں ان کی جو نا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی زندگی میں تنگ کر دے گا۔ تنگ کیسے؟ تنگی پیدا ہو جائے گی۔ آج تم اسی قرآن سے دور بھاگ رہے ہو نا، اسی قرآن سے تم کو ڈر پیدا ہو کر میری روزی روٹی چلی جائے گی، میری نوکری چلی جائے گی، مجھے جاب نہیں ملے گا، اسی ڈر کے مارے تم بھاگ رہے ہو۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جو مسلمان میرے ذکر سے قرآن مجید سے اعراض کرے گا، دور بھاگے گا، تو میں اس کی زندگی کو، اس کی روزی روٹی میں تنگی پیدا کر دیں گے۔ آج کتنے ایسے نوجوان ہیں جو جاب کی تلاش میں ہے نا جی، جاب کی تلاش میں، کتنا 12,000 15,000 20,000 وہ کیا 15 سال پڑھ گو 15,000 ہی چاہیے کیا ہے؟ آج قرآن سے اگر ہم نے محبت رکھا ہوتا، قرآن سے ہمارا رشتہ ہوتا، تو قرآن کی یہ برکت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اسی لیے جو پہلا سبب ہے کہ آج ہمارے نوجوان جو قرآن سے دور ہوتے جا رہے ہیں کہ وہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کی عظمت کو نہیں پہچانا، قرآن سے ہمارا کوئی گہرا رشتہ نہیں ہے۔ اور اسی طرح دوسرا سبب جو آج ہمارے نوجوان قرآن سے دور ہوتے جا رہے ہیں وہ ہے موبائل فون کا استعمال۔ کون سا؟ موبائل فون کا استعمال۔ جب سے یہ موبائل فون آج ہمارے نوجوانوں کے ہاتھ میں آ گیا ہے تو اللہ کی محبت، نہ اللہ سے رشتہ، نہ اللہ کے نبی سے جو نہ محبت، نہ قرآن سے، نہ حدیث سے، نہ دین سے، نہ اسلام سے، نہ مسجدوں سے، نہ نمازوں سے، نہ عبادتوں سے، نہ ذکر سے، نہ توبہ استغفار سے، کسی چیز سے ہم نے محبت نہیں رکھا۔ موبائل فون کا استعمال، آج ہمارا فون
آج ہمارا نوجوان 24 گھنٹوں میں تقریباً اگر 10-12 گھنٹے موبائل فون کو استعمال کرنے میں لگ جاتا ہے، اور وہ موبائل فون اگر اس کا غلط استعمال کریں گے، موبائل فون میں کیا ہے، سب سے پہلے کھولے تو فیس بک، انسٹاگرام، یوٹیوب، کیا سب غلط چیزیں، فحاشیت، عریانیت، غلط غلط تصویریں، غلط غلط باتیں، من گھڑت باتیں اس میں نظر آتی. لیکن آج ہمارا نوجوان اسی موبائل فون کو استعمال کرنے میں لگا ہوا ہے. اگر صبح کے 10 بجے اگر بیٹھ گیا موبائل فون کی استعمال کرنے میں، تو وہ گھنٹے گھنٹے استعمال کرے گا. آج ایک موبائل فون میں ایک نیا گیم آ گیا، پب جی گیم اگر ہم شروع کر لیے تقریباً 2 گھنٹے نکل جائیں گے، 3 گھنٹے نکل جائیں گے. آج ہمارے نوجوانوں میں ایسے ہیں، اگر ان کے پاس موبائل فون نہیں تو باقاعدہ اپنے گھروں سے، اپنے ماں باپ سے لڑتے ہیں، مجھے فون دلائیے، نہیں تو اسکول کو نہیں جاؤں گا، کالج کو نہیں جاؤں گا، کمپلسری فون ہونا چاہیے. یہی فون کا غلط استعمال آج ہمارے نوجوانوں کو قرآن مجید سے دور کر دیا ہے. گیم، پب جی گیم، وہ گیم، یہ گیم، آئی پی ایل کے کرکٹ کے میچ میں میرا یہ بیٹ کو سی ٹیم جیتے دیکھیں گے، یہ بیٹ میں 10,000 روپے، میں 5,000 روپے. اذان ہو رہی ہے، نماز چل رہی ہے، بیان ہو رہا ہے، لیکن آج ہمارے نوجوان کون کتنا مارا، کون کتنا اسکور مارا، وہی پب جی گیم میں گولے دے رہے، میرے پاس گولے کم ہو گیا. یہی موبائل فون کا غلط استعمال کی وجہ سے ہمارے نوجوانوں کے دل مردہ ہو گئے. آج ہمارے نوجوانوں کے دل سخت ہو گئے ہیں. آج ہم نے جتنا وقت نمازوں میں دینا ہے، جتنا وقت اللہ کی عبادت میں دینا ہے، جتنا وقت ہم نے قرآن کو پڑھنے میں، قرآن کو سیکھنے میں دینا ہے، اتنا وقت آج ہمارے نوجوان نہیں دے رہا. کہاں دے رہا؟ جا کر دیکھ لو پیچھے جو ایریا ہے، وہ ایریا جا کر دیکھ لو، پورے لائن سے بیٹھ جائیں گے فونا لے کر، پبجی گیم لے کر، ہوٹلوں میں، چبوتروں میں، ادھر ادھر میں، پارکوں میں، کلبوں میں، کہاں جہاں اچھی جگہ ملی وہاں ہمارے نوجوان نظر آئیں گے فون کا استعمال کرتے ہوئے. نہ نماز، نہ اللہ کا ڈر، نہ عذاب خوف کا، نہ جہنم کا ڈر، نہ ہمیں قرآن سے محبت. چلو بھائی چلو قرآن پڑھ لیں گے، ادھر قرآن سیکھ لیں گے. نہیں میرے مسلمان بھائیوں، آج ہمارا نوجوان جو قرآن سے دور ہوتا جا رہا ہے وہ ہے موبائل فون کا غلط استعمال اور وقت کو برباد کرنا. اسی لیے میرے تمام نوجوانوں سے میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ آج اللہ نے ہمیں وقت دیا ہے تو وقت کا صحیح استعمال کرتے ہوئے آج ہم نمازوں میں، اللہ کی عبادت میں، قرآن سیکھنے میں، قرآن پڑھنے میں اپنا وقت زیادہ گزاریے، تو انشاءاللہ اس وقت ہماری زندگی میں تبدیلی آئے گی. آخری بات بتا کر اپنی بات کو ختم کروں گا. وہ ہے آج ہمارے نوجوان جو قرآن سے دور ہوتے جا رہے ہیں، وہ ہے دوستی اور ماحول کا غلط اثر. کیا چیز؟ اے دوست بول میرے دوست، کیا چیز ہے؟ آج ہمارا نوجوان جو قرآن سے دور ہوتے جا رہا ہے، اس کا کیا سبب ہے، کیا ریزن ہے؟ دوست، اچھا دوست، برا دوست، یا ماحول کا اثر. ہم نوجوان جو ایک دوسرے کو دوستی بناتے ہیں، کھانے پینے کی بنیاد پر دوستی بناتے ہیں، مال و دولت کی بنیاد پر دوستی بناتے ہیں، جو نا حسن جمال کی بنیاد پر دوستی بناتے ہیں، جو نا اور اسی طرح منصب کی بنیاد پر دوستی بناتے ہیں. بہت کم نوجوان دوست ایسے ہیں جو دینداری کی بنیاد پر اپنے دوست کو دوست بناتے ہیں. مثال دوں، یہی دوستی کا غلط اثر آپ کو قرآن سے دور کر دے گا، آپ کو مسجد سے دور کر دے گا، آپ کو جو نا دین سے دور کر دے گا، اسلام سے دور کر دے گا. اسی لیے میرے مسلمان بھائیوں، نوجوان دوستوں، ہم نے جو بھی دوستی اگر کرنا ہے تو وہ صحیح دوستی کرنا ہے. غلط دوستی کر لیں گے، آپ کا دوست اگر مارنے والا اگر ہے تو اگرچہ کہ آپ نہیں پئیں گے، گرچہ کہ آپ سگریٹ دم نہیں ماریں گے، لیکن ایک نہ ایک دن شیطان کیا ہے، اس سگریٹ کی محبت تمہارے دل میں ایک بار مار کو دیکھ کیا ہوتا. ایک بار مار دیا اس کے بعد خلاص بار بار مارنے کی امید پیدا ہوتی، خواہش پیدا ہوتی. یہی غلط دوستی کا اثر آپ کو شراب کی طرف لے جائے گی، جوے کی طرف لے جائے گی، حرام چیزوں کی طرف لے جائے گی، یہاں تک کہ آپ کا دین و ایمان، آپ کی دنیا بھی برباد، آپ کی آخرت بھی برباد. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کہا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو. اگر ہم نے صحیح دوستی اختیار کی، اگر ہمارا دوست صحیح ہے، نمازی ہے، تو وہ مسجد کی طرف بلائے گا. اگر ہمارا دوست دینداری کی بنیاد اس کے اندر صحیح اعمال ہے، صحیح خوبیاں ہیں، تو وہ صحیح راستے کی طرف لائے گا. اگر ہمارا دوست کے اندر
جس سے ہم دوستی بناتے ہیں اگر وہ نیک ہے دیندار ہے تو آپ کو بھی دیندار بنائے گا, آپ کو بھی نیک بنائے گا, آپ کی دنیا بھی بنائے گا اور آپ کی آخرت بھی بنائے گا. تو بہرحال وقت ہوا چاہتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں پروردگار الہی ہمیں ہم تمام نوجوانوں کو اللہ کے کلام قرآن مجید سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ آج ہمارے نوجوان جو قرآن سے دور ہوتے جا رہے ہیں, قرآن سے ڈر کر دور بھاگتے جا رہے ہیں, اللہ جس طرح ہم دور بھاگتے جا رہے ہیں اللہ دوڑتے ہوئے پھر قرآن کی طرف آنے کی توفیق عطا فرما. اللہ کی معرفت, قرآن کی عظمت اپنے دل میں بسانے کی توفیق عطا فرما. موبائل فون کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ یہ گیم, یہ کھیل کود, یہ تماشا, ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر ہمیں قرآن سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ صحیح دوستی بنانے کی توفیق عطا فرما. جو نیک دوست ہیں, جو اچھے دوست ہیں, سچوں کے ساتھ, اچھے دوستوں کے ساتھ اپنے وقت گزارنے کی توفیق عطا فرما. وقت کو ضائع کرنے سے بچا, وقت کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.